آج میں بنیادی طور پہ تو سید عدیل حسین شہید کی فیملی کو شہداء پیکج جو ہے اس حوالے سے جو ان کا ایک حق ہے ریاست کے اوپر، اس کو ان کے حوالے کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا تھا، اور ان کی فیملی کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہید جو ہے وہ قوم کا محسن ہوتا ہے، اور جب شہید کا خون جو ہے وہ زمین پہ گرتا ہے تو قوم کی تقدیر بدلتی ہے، قوم کا جو مقدر ہے وہ چمکتا ہے۔ تو شہید جو ہے وہ قوم کا محسن ہوتا ہے، اور اس کے احسان کا بدلہ کم از کم وہ حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم بدلہ یہ ہے کہ اس کی جو فیملی ہے اسے جو ہے وہ اتنا تحفظ دیا جائے، جو اس کی کمی تو اس کی فیملی کو محسوس ہوتی ہی رہے گی، لیکن اس کے علاوہ کسی معاملے میں بھی جو ہے وہ کمی محسوس نہ ہو، ان کی دنیاوی ضرورتیں جو ہیں وہ اتنے ہی بہتر انداز سے پوری ہوں جتنے بہتر انداز سے شہید جو ہے وہ اگر ہوتے تو وہ پوری کرتے۔ اس مقصد کے لیے 1 کروڑ روپے کا ایک چیک جو ہے وہ میں نے شہید کی بیوہ کے حوالے کیا ہے۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مکان کی مد میں جو ہے وہ ریاست دے گی، اور وہ ان سے کہا ہے کہ وہ جہاں بھی مناسب سمجھیں وہ اپنے لیے مکان جو ہے وہ خرید لیں، دیکھ لیں، تو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ شہید کی جو اس کی تنخواہ ہے تمام الاؤنسز کے ساتھ، وہ بیوہ کو اس کی زندگی تک اور بچوں کو جو ہے وہ ان کے بالغ ہونے تک جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ بچوں کے جو ہے وہ اسکول کے تعلیم کے دیگر اخراجات بھی حکومت جو ہے وہ پوری کرے گی، اور میں نے آئی جی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بڑا بہتر انتظام کیا ہے۔ ایک ایس پی رینک کے آفیسر جو ہیں وہ ہر بدھ کو یہاں پہ بیٹھیں اور تمام شہداء کے لواحقین سے رابطہ کریں، خود ٹیلی فون کریں، اگر کوئی آئے تو اس سے ملیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ اور یہ میں اس لیے یہ بات میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب آج سے کوئی 5-6 ماہ پہلے جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا تو شہداء کے 1 ارب 22 کروڑ روپے، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ رقم جو ہے یہ ان فیملیز کے لیے کتنے معنی رکھتی ہے کہ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ہے وہ پچھلے سال سے بقایا چلا آ رہا تھا، اور ان شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ رقم کی جو ہے وہ ادائیگی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بڑی رقم تھی، اور فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے میری بات پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو ممکن بنایا کہ یہ تمام رقم جو ہے ان ون گو جو ہے وہ ہم نے شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ ادا کی۔ اور اب بھی جو ہے وہ جس دن جو ہے سید عدیل حسین شہید ہوئے ہیں تو میری اس کے بعد یہ کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ فوری طور پہ جتنی جلد ممکن ہو سکے شہید کا جو پیکج ہے وہ اس کی فیملی تک پہنچائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کی فیملی کو جو ہے وہ جو ان کا حق تھا وہ پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور ان کو جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ تو اسی طرح سے جو زخمی ہوئے ہیں، اسی جو یہ
I-10-4 में ये जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, तो पूरी हुकूमत, पूरी कौम जो है वो सलाम पेश करती है सैयद अदील हुसैन शहीद को, उनके साथ जो पूरी टीम थी वहाँ पे, उनमें से जो लोग जो है वो ज़ख्मी हुए कि उनकी इस कावश की वजह से जो है वो ये मुमकिन हुआ कि इस्लामाबाद एक बड़ी तबाही से, बड़े नुकसान से जो है वो महफूज रहा। और ज़ख्मी जो हैं उनको भी हम सलाम पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने शुक्र है कि उनकी ज़िंदगी को महफूज रखा, लेकिन उन्होंने भी जो है वो एक अपना फ़र्ज़ जो है वो बड़ी डेडिकेशन के साथ जो है वो अदा किया। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अल्लाह के फजल से पहले भी और अब हमेशा से पहले, यानी पहले से बहुत बेहतर तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के काबिल हुई है, निभा रही है। इस्लामाबाद पुलिस के जो बड़े दरीना मुतालबात थे कि जी हमारी तनख्वाहें जो है वो पंजाब पुलिस के बराबर की जाएं, हमारी जो बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको वहाँ पहुँचाया जाए, तो वो अल्लाह के फजल से जो है वो तमाम मुतालबात जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के जो हैं वो जो है वो पूरे किए गए हैं। और कोई एक आध जो एक्स्ट्रा है वो भी इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि उसको भी जो है वो फ़ौरन जो है वो पूरा किया जाए। और मुझे ये खुशी है कि जिस तरह से हुकूमत ने इस्लामाबाद पुलिस का ख्याल रखा है, तो इस्लामाबाद पुलिस भी आज पहले से ज़्यादा फ़र्शनास है, पहले से ज़्यादा डेडिकेटेड है और पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रही है। और जिसका एक वाज़ेह सबूत जो है ये शहादत और इस वाक़े में दहशतगर्द जो है उसको जो है वो रोकना और उसे हलाक करना और इस्लामाबाद को एक बड़े नुकसान से बचाना है। इस वाक़े की तफसीलात आपसे शेयर होती रही हैं। फ़र्दर अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी IG साहब बैठे हैं, वो आपको उसके मुतल्लिक़ जो है वो आगाह कर देंगे। इसी तरह से आपके इल्म में होगा कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक का भी एक जो है वो मामला पहले मीडिया में उठाया गया, फिर उसके बाद ये एक खौफ और राज फैलाने का एक तरीका होता है और दहशतगर्दी फैलाने में ये भी एक एस्पेक्ट है कि लोगों को दहशत ज़दा किया जाए, लोगों को परेशान किया जाए। तो वो मुल्ज़मान भी जो है वो हम जो है वो एप्रीहेंड हो गए हैं, वो गिरफ़्तार हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो उस बारे में भी जहाँ तक आपको जो है वो आगाह किया जा सकता है, तो उस बारे में भी जो है वो आपको जो तफसीलात आप चाहें वो IG साहब आपको फ़राहम कर देंगे। कुछ क्योंकि मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और कुछ उसमें आगे पेशरफ्त होनी है, तो इसलिए शायद सारी चीज़ जो है वो आज आपके सामने ना रखी जा सके। वो आइंदा जब ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी तो दोबारा आपको जो है वो आगाह किया जाएगा। इसी तरह से एक बड़ा ही इंदोनाक, अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें CTD के 2 ऑफिसरान ने और एक ऑफ़िसर जिसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, नवीद सियाल, जो डायरेक्टर थे, बहुत ही बहादुर आदमी था, बहुत बहादुर आदमी था। उसने बड़े बड़े जो है वो यानी टास्क जो है वो उसने अपनी जान पे खेल के जो है वो पूरे किए। और उनको भी कल जो है उनके ऊपर हमला हुआ दहशतगर्दी का और वो उन्होंने जाम शहादत जो है वो नोश किया। ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रियासत की जो काउंटर टेररिज़म के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें नवीद सियाल का जो शहादत है, ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नाकाबिले तलाफ़ी जो है वो नुकसान है। लेकिन बहरहाल हमारे तमाम जवान, हमारे ऑफिसर जो है वो उसी लगन से और उसी जो है वो कमिटमेंट से जो है वो ये दहशतगर्दी की जंग को लड़ने में जो है वो दिन रात जो है वो अपनी जो है वो जान हथेली पे रख के जो है वो लगे हुए हैं। देखें, ये ऐसी एफ़र्ट्स होती हैं कि इनको जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि जी हम कल अब ये करेंगे, आज हमने ये किया है, क्योंकि इससे फिर जो है वो कामयाबी का जो मार्जिन है वो कंप्रोमाइज़ होता है।
لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جی ہو کچھ نہیں رہا. یعنی کیونکہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ تو بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے، اس کا تو ریڈ الرٹ چڑھتا ہے، اس کی جو ہے وہ خبر بعض اوقات جو ہے وہ لائیو 2-3 گھنٹے جو ہے وہ واقعہ چلتا ہے. تو اس سے عوام میں ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید کاؤنٹر ٹیررزم میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کوئی ایفرٹس جو ہے وہ نہیں ہو رہی. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اس سلسلے میں بہت ایفرٹس ہو رہی ہیں اور ان ایفرٹس کا نتیجہ ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جغرافیائی جس محلِ وقوع میں ہے اور جس طرح کا اس کے ارد گرد جو حالات پائے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پاکستان کا اس درجے میں بھی جو ہے وہ رہنا جو ہے یہ ان قربانیوں کی وجہ سے ہے، ان شہداء کی وجہ سے ہے جنہوں نے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی ہیں. تو اس سلسلے میں بھرپور جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. قوم کو اس بارے میں بھی جو ہے وہ پوری تسلی تشفی جو ہے وہ ہونی چاہیے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی تھی، اس میں بھی بڑا دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، بالکل کوئی نو مکس میسج. یعنی کوئی جو ہے نا وہ اب اس قسم کی بات نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. نہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہے وہ دہشت گرد ہے. اس کے ریڈ وائٹ ہونے یا بلیک وائٹ ہونے کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا وہ غلط ہے. تو اس لیے جو ہے وہ نہ صرف دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے گا بلکہ پری ایمپٹ کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس سے پہلے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ نقصان کا باعث بنے، اس کا باعث بننے سے پہلے جو ہے دہشت گردوں کو جو ہے وہ ایپری ہینڈ جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو ہے وہ جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے وہاں پہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو سی ٹی ڈیز ہیں صوبائی، پنجاب میں جو ہے وہ یہ ہم نے شروع کیا تھا انڈر دی دین چیف منسٹر آف پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اور ہم نے ایک ایسا ماڈل سی ٹی ڈی کا ایک ایسا سٹرکچر جو ہے وہ تیار کیا اور ان کو پولیٹیکل ول جو ہے وہ ان کو دی. اس کے بعد ان کو وہ تمام سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی جو اس انتہائی جو ہے وہ خوفناک جنگ میں شرکت کے لیے اور کامیابی کے لیے میسر ہونی چاہیے تھی. تو پھر سی ٹی ڈی پنجاب نے بہت زبردست کام کیا اور یہ آج تک بھی، اس وقت بھی جو دہشت گردی یہ پچھلے سال میں ہوئی ہے فرام 1 جنوری ٹو 31 دسمبر تک، تو اس میں جو ٹوٹل واقعات ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 67% جو ہے وہ کے پی کے میں ہے اور کوئی 31% جو ہے وہ بلوچستان میں ہے اور پنجاب میں کوئی تقریباً 1% ہے. اسی طرح سے سندھ میں بھی کوئی 2% کے قریب ہیں. تو یہ انہی کوششوں، ان قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ آج پنجاب جو ہے، جو کہ آبادی کا سب سے بڑا جو ہے وہ صوبہ ہے اور پچھلی پوری دہائی میں جو تقریباً 8 9 10 سے لے کے تو آگے تک جو ہے 15 16 تک جو ہے وہ وہاں دہشت گردی جو ہے وہ بڑے عروج پہ رہی. تو وہاں پہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہاں پہ حالات جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ بہتر ہیں. مزید یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام صوبوں کی جو سی ٹی ڈیز ہیں جس میں بلوچستان اور کے پی کے خاص طور پہ، ان کو اسپیشلی فیڈریشن کی طرف سے جو ہے ان کی مدد بھی کی جائے اور ان کو ٹریننگ کے مواقع بھی دیے جائیں اور ان کی حالت کو بھی اس قابل کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. اسی طرح سے ایک کانسیپٹ یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ سی ٹی ڈی کا ایک کوآرڈینیٹڈ سٹرکچر جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ نیشنل سی ٹی ڈی کے طور پہ بھی جو ہے اسے قائم کیا جائے تاکہ چاروں سی ٹی ڈیز جی بی اور آزاد کشمیر بھی، تو اس کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کیا جا سکے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ آ سکے. کیونکہ جس طرح سے افغانستان ایک حقیقت ہے
اور وہاں پہ ٹی ٹی ایک ہی گورنمنٹ ایک حقیقت ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ٹی ٹی پی بھی جو ہے اسے جو ہے وہ کوشش تو کی جائے گی اور کی جا رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ٹیبل پہ لایا جائے. اور انہیں لیکن ٹیبل پہ آنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ احتیاط رکھیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کریں. لیکن اس سلسلے میں ہمیں ایک لمبے عرصے تک جو ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو لوسٹ جو ہے وہ لیول پہ رکھیں. اور واقعات جو ہیں جس طرح سے پچھلے سال میں واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ کم سے کم ہو، بلکہ یہاں تک آ جائے کہ یہ کہا جا سکے کہ جی اب معمولی واقعات جو ہے وہ اس مہینے میں یا اس سال میں ہوئے ہیں. تو اس بارے میں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ ان کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھیں گے. تو اب میں پہلے یہ چاہوں گا کہ آئی جی صاحب سے آپ دونوں آئی-10 4 کا جو واقعہ ہے جہاں پہ سید عدیل حسین کی شہادت ہوئی ہے اس واقعے سے متعلق بھی اور پارلیمنٹ کے واقعے سے متعلق بھی اگر کوئی آپ فردر انفارمیشن چاہتے ہیں تو وہ آپ حاصل کر لیں اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کے لیے میں حاضر ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ میں اگر اجازت ہے پوری کر لوں بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے اور آپ کو جیسے سارا علم میں آیا ہے. آئی-10 کے جو دھماکہ تھا اس کے بارے میں جو اس کی شناخت جو ہوئی ہے جس سوئسائڈ بامبر کی وہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں. اور مزید جو اس کا نیٹ ورک ہے جیسے منسٹر صاحب نے پہلے فرمایا اس پہ اس وقت ہم روشنی ڈالنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ابھی بھی کارروائی جاری ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے کیونکہ یہ بڑے جلد ہی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی چلی جس میں پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو چلی کہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے. تو اس پہ کارروائی کرتے ہوئے ہماری تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ ایک بڑا اچھا واقعہ ہے جس میں اسلام آباد پولیس، راولپنڈی پولیس، آئی بی، آئی ایس آئی تمام ایجنسیز نے مل کر کام کیا اور اس میں جو لوگ شامل تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے. ایک کا نام دانیال عرف ذوالفقار ولد گل امین ہے. اس کی ڈیٹیل ایف آئی آر اس میں ہو چکی ہے یہ اور آپ سے شیئر بھی کر لی جائے گی. مقدمہ نمبر 1 ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا. اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد آپ سے ایف آئی آر شیئر ہو جائے گی. اور دوسرے جو اس میں شخص انوالو ہے دہشت گرد زبیر ولد شمس الرحمان ہے. ایک ضلع سوابی کا پہلا رہنے والا ہے، دوسرا ضلع پشاور کا ہے. یہ دونوں گرفتار ہو چکے ہیں. ان کا 7 دن کا ریمانڈ بھی حاصل کیا جا چکا ہے. یہ ممکن اسی طرح ہوا ہے کیونکہ تمام ایجنسیز نے اور اداروں نے مل کر کام کیا ہے. اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں اس سے خوف و ہراس کی فضا بنانا زیادہ بڑا مقصد ہے بجائے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کی کیپیسٹی کس طرح کی ہے. اسلام آباد پولیس کو خراج تحسین منسٹر صاحب نے بھی تمام لوگوں کی طرف سے پیش کیا ہے اور ہم بھی ان شہید کے لیے اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور بہت بڑے سانحے سے بچایا گیا ہے. مزید ان لوگوں کے جو نیٹ ورکس ہیں یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ نظر آتے ہیں. اس کے لیے ہم ایف آئی اے کے ساتھ بھی مل کر سائبر کرائم کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی سپیس کو یہ نہ دی جا سکے انہیں کہ کسی بھی جگہ پہ وہ یہ کام کر سکیں. اور ماڈرن آلات کی وجہ سے جہاں پہ وہ خوف و ہراس پھیلانے میں مدد ملتی ہے اسی طرح ان کو پکڑنے میں بھی پولیس بھی اور ہمارے تمام لا انفورسمنٹ کے ادارے بھی جو ہیں وہ ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کر رہے ہیں. ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی سی ٹی ڈی راولپنڈی، آئی بی اور آئی سی آئی کے تمام افسران جو اس میں شامل رہے ہیں ان سب کو بہت بہت شاباش بھی دی جاتی ہے اور انعامات کا بھی اعلان ہوگا. اور ساتھ آپ سے بھی یہ تعاون کی درخواست ہے کہ جہاں پہ بھی کسی کے علم میں ایسی کوئی بات آئے جب تک عوام کا تعاون حاصل نہیں ہوگا کسی بھی فورس کے لیے اکیلے آپریٹ کرنا مشکل ہوگا. مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کر دی جائیں گی. جو ثوابت ہیں جو اس میں ثبوت ہیں وہ بھی پروسیکیوشن کے لیے بھی اسپیشل پروسیکیوٹر کی بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ بھی مقرر کیے جائیں تاکہ ان مجرموں کو سزائیں دلوائی جا سکیں. یہ واضح کر دیں کہ یہ جو پارلیمنٹ سے متعلقہ جو ہے یہ ان کی یہ کیپیسٹی تو سامنے نہیں ہے. وہ صرف ایک خوف و ہراس پھیلانے کی بات کر رہے تھے. جیسے فرما رہے ہیں منسٹر صاحب کہ یہ صرف لڑکوں نے بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس طرح کا ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے
جس میں کچھ لوگ جنہوں نے ایسے ویڈیو بنائی ہے کہ ہم یہ اس طرح کر دیں گے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کی کوئی ایسی کیپیسٹی سامنے آئی ہو کہ ان کا کوئی فردر پلان بھی تھا یا باقی چیزیں بھی تھے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ یہ ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چاہے فزیکل سپیس ہو چاہے سائبر سپیس ہو، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی دہشت گرد کو کوئی اجازت نہیں ہوگی اور بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، تاکہ عوام میں اس وقت لوگوں کو ایک امن کی جو فضا قائم کی گئی ہے وہ اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اس میں یہ جو لوگ کوشش کریں گے ان کی کیپیسٹی کو فردر بھی ہم نیوٹرلائز کریں گے۔ اسلام آباد پولیس، راولپنڈی پولیس اور باقی صوبوں میں بھی سب مل کے آپریشنز کریں گے اور آپ کو اگلے دنوں میں ہوتے نظر بھی آئیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف کسی بھی وردی کے رنگ میں کوئی فرق نہیں، اور جو دہشت گرد ہیں وہ امن کے دشمن ہیں، وہ چاہے کسی ایک صوبے کا ہو، چاہے وہ وفاقی دارالحکومت کا ہو، چاہے کسی بھی جگہ کا ہو۔ رانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک منٹ ذرا اس واقعے سے اب تک I-10 واقعے کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں؟ دوسرا جو ٹرین 3 پہ ویڈیو بنی تھی، کیا اس کا اس کے ساتھ لنک بھی نکلا ہے؟ جی دیکھیں، جو I-10 کے حوالے سے جن لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ ابھی زیر غور ہے، اس پہ نیٹ ورک میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں 4 سے 5 لوگ شامل تھے، لیکن گرفتار چونکہ اس مقدمے میں تحقیقات جاری ہیں، جو ہی کوئی گرفتاری ہوگی آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس میں 1 سے زیادہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے مقدمے میں 2 لوگ گرفتار ہیں۔ نیٹ ورک میں ان کے آپس میں تعلقات کا، دونوں واقعات کا آپس میں لنک ہونا، یا ایک میں نے تیسری بھی ویڈیو کی بات کی ہے، یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، اور بغیر ثبوت کے ہم کوئی بات نہیں کریں گے جب تک جس چیز کو ہم عدالت میں ثابت نہ کر سکیں۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ ایک 2 سابق اعلیٰ فوجی افسران ہیں، ریسنٹلی ان ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ویڈیوز آئی ہیں منظر عام پہ، اور خصوصی طور پر جو ہماری شعبے سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی ہے وہ بڑی اضطرابیت کا شکار ہے، اس پہ کچھ ہوا۔ اور نمبر 2 یہ بتا دیں کہ سر کوئی میرے خیال 50 سے 60 کے قریب آڈیو لیکس ہوئی ہیں، کچھ اس میں ویڈیو لیکس بھی ہیں، بڑی دلچسپی ہم نے بھی سنی ہے، لوگ بھی بڑا انٹرٹین ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی ملزم نہیں ابھی تک سامنے آیا۔ کیا وہ ایک سٹنٹ کے طور پر کسی کو خراب کرنے کے لیے یہ چھوڑی گئی ہیں، یا کہ اس کی اوپر کوئی تحقیقات بھی ہو رہی ہے، یا بندے اس کے پکڑے بھی گئے ہیں؟ دیکھیں، اب اس میں جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی آڈیو جو لیکس ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پہ بڑے خراب ہیں، وہ تو ٹھیک ہی ہوئی ہیں، بلکہ ان کی خرابی جو ہے کردار کی بھی، اور آگے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک اور قوم کے ساتھ، وہ اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس سے تو قوم کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے کہ جن کا کردار جو ہے وہ اتنا گھٹیا ہو اور وہ کہیں کہ جی قوم ہمیں لیڈر مانے، تو اس سے جو ہے وہ قوم کو ان کی جو ہے وہ شناخت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ باقی دیکھیں لیگل ایکشن جو ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک لیگل اور ایک مورل پہلو ہوتا ہے، تو اس میں اگر ایک آدمی کا کردار سامنے آتا ہے تو یہ کہنا کہ جی لیگل ایکشن نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے جب چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس سے بہت ساری چیزیں، کیونکہ یا تو یہ نا کوئی چیلنج کرے کہ جی یہ غلط ہے، ہم نے سائٹ پہ اپنے طور پہ ان کی فورنزک کروائی ہے، ساری چیزیں درست ہیں۔ آئی جی صاحب سے سوال، فوجی افسران والا رہ گیا سر، وہ 2 جو فوجی جی افسران میں بتاتا ہوں آپ اداکاروں کے ساتھ صاحب کے I-10 دھماکے کے بعد جو پیٹرولنگ والے جوان ہیں اور ناکوں کے اوپر کھڑے ہوئے جوان ہیں، ان کی سیفٹی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیے، جو لوگ بھی سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو لوگ بھی یہ وردی پہنتے ہیں، ان کو جس خطرے کو مول لیتے ہیں وہ اپنے قوم اور ملک کے لیے لیتے ہیں۔ ان کی یہ سیکیورٹی کے لیے ضرور بندوبست کیے ہیں کہ وہ جیکٹس پہنیں گے جو بلٹ پروف ہوں گی، ان کو پروٹیکشن کے لیے وینٹیج پوائنٹ پہ سنائپر بھی موجود ہوں گے، ان کو چیکنگ کے لیے احتیاط بھی کریں گے ہر لحاظ سے۔ لیکن یہ بات جو ایسے آپ کا سوال بتاتا ہے کہ، اور اس میں اچھی بات ہے کہ یہ احساس شامل ہے کہ سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ ہمارا پولیس کا کانسٹیبل اور افسر وہ کھڑے ہیں، اور یہ ان کے ایک پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، فرض کے لیے خطرہ ہے جو وہ مول لیتے ہیں۔ جس ناکے پہ بھی کسی کو بھی روکتے ہیں خطرہ موجود رہتا ہے، آپ سارے جانتے ہیں، اسی لیے میں نے تعاون کی اپیل کی کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، تاکہ ہم اللہ نہ کرے کہ کسی بھی اور سپاہی کی جان جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے
सवाल अच्छा मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। जी सर, थैंक यू। देखिए मामला ये है कि दिलचस्प सवाल। एक फ़ौजी अफसर या किसी भी सरकारी एजेंसी या महकमे का जो आदमी है, देखिए ये चीज़ सियासतदानों की हद तक तो ये इसलिए अलाउ है कि सियासतदान भी इस बारे में बिल्कुल आज़ाद होते हैं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें, अपनी बात का जवाब दे सकें, काउंटर एलिगेशन भी जो है वो लगा सकें। लेकिन एक किसी सरकारी मुलाजम जो है, और ख़ास तौर पे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं या फ़ौज है, उसमें भले वो बंदा इन सर्विस हो, बल्कि सर्विस छोड़ने के 2 साल बाद तक उसे ये इजाज़त नहीं है कि वो आके अपने आप को डिफेंड करे या वो कोई जो है वो मीडिया स्टेटमेंट दे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं मीडिया में, इनसे मुतल्लक ज़्यादा बेहतर होगा कि जो है वो DGISPR जो है इस बारे में जो है वो देखें, और देखने के बाद अगर इसमें कोई तरदीद की ज़रूरत है तो तरदीद करें, अगर तहकीक की ज़रूरत है तो तहकीक करें। सर, TTP की जानिब से आज एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें एक्सप्लिसिटली थ्रेट जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी को किया गया है, तो उस पर आप वज़ीर बतौर आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि अफगान तालिबान ने ये स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी अफगानिस्तान को ये TTP के हवाले से कोई अटैक नहीं कर सकता या कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। आपके कमेंट के जवाब में तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे कमेंट में ये तो हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम अफ़गानिस्तान को अटैक करना चाहते हैं या वहाँ पे किसी को अटैक करना चाहते हैं। मैंने तो ये बात की है और मैं अब भी कर रहा हूँ कि अगर कोई दहशतगर्द जो है वो किसी जगह पे भी ऐसी पोजीशन इख्तियार कर रहा है कि उसके बाद उसने अटैक करना है, हमें दहशतगर्दी का कोई वाक़या करना है, तो ये तो इंटरनेशनल लॉ है, तो हम उसको जो है वो इंगेज कर सकते हैं और हमें इंगेज करना चाहिए। तो बाकी अफ़गानिस्तान की हुकूमत से ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें बाकायदा तौर पे ये फ़ैसला किया गया है कि किसी और से बात करने की बजाय अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बात की जाए, जो भी वहाँ पे कायम है, वो TTA है या जो भी हुकूमत है, उनसे जो है वो बात की जाए। तो इसलिए हम बिल्कुल उनसे जो है वो बात करेंगे। और जहाँ तक थ्रेट अलर्ट्स का मामला है, ये देखें ठीक है, स्पेसिफ़िकली कभी किसी का कभी किसी का, लेकिन जनरल थ्रेट तो है, और उस बारे में जो इंतज़ामात या प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाने चाहिए वो हम ले रहे हैं। दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हुए स्ट्रीट क्राइम में, उसमें देखेंगे जो अफगान महाजरीन जो हमारे भाई जिनको हमने पनाह दी थी, वो 90% जो है वो मुलव्वस होते हैं, और जो लोकल लोग हैं वो बिल्कुल उनकी रेशो आटे में नमक के बराबर होती है। तो इस वाले से आपने कोई पॉलिसी डिस्कस की है मिनिस्टर साहब के साथ कि किस तरह से इस चीज़ को काउंटर किया जाए? देखिए, जो भी आदमी चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अफ़गान महाजिर हो या कोई भी हो, दहशतगर्दी जो भी फैलाएगा हमारे लिए वो दहशतगर्द है। उसमें किसी किस्म की कोई ना रियायत है, ना कोई किसी किस्म की तफरीक है, और कानून के मुताबिक कोई भी अमल होगा वो पूरा करेंगे। इनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। ये आपने पहले आपको F6 में नज़र आते थे मुख्तलिफ़ जगहों पे, उसमें मिनिस्टर साहब की गाइडेंस में, और हमने फ़ॉरेन ऑफिस के साथ मिलकर उनको वहाँ से भी हटाया है। बाकी जगहों पे भी उनकी रजिस्ट्रेशन भी जारी है, और जिनके कवायफ हमें नहीं मिलेंगे हम उनके ख़िलाफ़ अगर हमें मज़ीद भी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो बिल्कुल करेंगे। इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है, और ये मेरा ख्याल है, ये बात सबको वाज़ेह है। बारी बारी अगर जी एक ये आखिरी सवाल है जी। उसमें ये बताया गया कि ये शख्स जो है इसका ताल्लुक KPK के साथ है और ये इस्लामाबाद में दाखिल होने पर सुसाइड बॉम्बर है, उसकी गिरफ्तारी वगैरह के हवाले से बता दीजिए। राना साहब, आप ये बता दीजिए कि कुछ रोज पहले भर्ती हुई इस्लामाबाद पुलिस की, हजारों लोग आए पूरे मुल्क से यहाँ पे आए, जब भी 6 माह बाद साल बाद एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है इस्लामाबाद में, बाकी सूबों की पुलिस को तलब करना पड़ता है। क्या इस नफरी को मजीद पूरा करने के हवाले से प्लानिंग की जा रही है? जी, इस वक्त जो आपने बात की है कि जो टेस्ट का आपने ज़िक्र किया है, वो इसी मकसद के लिए है। इस्लामाबाद पुलिस ने 1600 के करीब वैकेंसीज़ को पूरा करने के लिए जो है वो एडवर्टाइज़ किया था। उसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए। जो लोग फ़िज़िकली फ़िट पाए गए उनका जो है वो एक बहुत ही
एक अच्छे तरीक़ाकार के तहत जो है वो उनका टेस्ट जो है वो लिया गया है, और जो लोग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे तो उनको यकीनन फिर जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस का वो हिस्सा बनेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद जब वो शामिल होंगे तो कम से कम जो है वो ये 1600 लोगों की कमी तो पूरी हो जाएगी। बाकी अभी मज़ीद भी कमी है, तो वो भी ऐसा ऐसा पूरी भी की जाएगी, और फिर जब तक ज़रूरत पड़े तो उस वक्त तक जो है वो दूसरी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनकी मदद जो है वो दी जाएगी। पिछले सालों में ये भर्ती होती रहती है, तो ये राशि प्लीज सर, एक सवाल ठहर जब ना करें। राणा साहब ये बताइए कि जो हालिया 1 मिनट के सवाल का जवाब दे दें। फैली है, ये इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले भी ये थी मगर बहुत कम थी। जब ये गवर्नमेंट तब्दील हुई और उसके बाद ये लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्या ये कोई सियासी पार्टी अपने मफादात को हासिल करने के लिए टारगेट अचीव कर रही है? ये किस बारे में आपने बात की? ये जो दहशतगर्दी फैल रही है। नहीं, देखें, ये इसमें पिछली या मौजूदा हुकूमत से रेलेवेंट बात कम, और शायद जो एक फ़ैसला हुआ था और पार्लियामेंट ने ये इजाज़त दी थी, जब पार्लियामेंट को ब्रीफ किया गया था, तो एक ये फ़ैसला हुआ था कि TTP के साथ मुज़ाकरात किए जाएं उन लोगों के साथ जो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वापस आने और लीगल फ्रेमवर्क में आने को तैयार है। उस वक्त ये ख्याल था कि, और नेक नीति से ये फ़ैसला किया गया कि शायद इससे जो है वो कोई पेशरफ्त होगी और वो लोग जो हथियार उठाए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे विद इन लीगल फ्रेमवर्क। वो आए वापस, लेकिन आके जो उन्होंने फिर रवैया अख्तियार किया है, ये मौजूदा जो राइज़ है, ये मेरी ज़ाती राय में ये उसका जो है वो शाखसाना है। सर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से आपने बात की, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में मौजूदा फौजी क़यादत की जानिब से भी कम्युनिकेट किया गया है कि पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अपने रोल तक अब मुहित रहेगी, और जिस तरह से पहले मुख्तलिफ सूबों में जो जॉइंट चेक पोस्ट भी थी उनको भी अब ख़त्म किया जा रहा है। तो इसके बाद क्या सिविलियन गवर्नमेंट वफाकी और सूबाई तमाम सूबों में आप समझते हैं कि ये सकत रखती है कि वो इस दहशतगर्दी से अकेले निपट सकती है? ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ और ऐसा कोई इजहार जो है वो फ़ौजी क़यादत की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो बात थी, जो उन्होंने बयान फरमाया उस कमेटी में, वो बहुत ही हौसला अफजा था और उसमें बहुत क्लैरिटी थी। उन्होंने दहशतगर्दों के मतलब ज़ीरो टॉलरेंस और नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट के कॉन्सेप्ट को जो है वो उन्होंने बहुत ही वाज़े किया, और उन्होंने बड़ी दो टोक इसके ऊपर बात की। और जहाँ तक सिविल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और CTDs हैं, उसकी उन्होंने भरपूर न सिर्फ मदद करने की बल्कि उनकी कैपेसिटी को जो है वो बतदरीज, और जब उनकी कैपेसिटी इस काबिल हो जाए तो फिर ये मामला जो है वो उनको संभालने की जो है वो उन्होंने बात की है। ये नहीं उन्होंने कहा कि जी हम कुछ चीज़ें वापस ले लेंगे, वो कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, और जब CTD जो है इस काबिल हो जाएगी कि वो ख़ुद इन चीज़ों को होल्ड कर सके तो फिर ठीक है, फिर वही करेंगे। आखिरी 2 सवाल हैं। अच्छा जी, अब लास्ट एक मिनट ठहर जाए। लास्ट आपने कर लिया पहले, लास्ट 2 क्वेश्चन कर जी। इस्लामाबाद से FC की वापसी के हवाले से सुना जा रहा है। मुझे इजाज़त दें। किससे? किसका? FC की वापसी के हवाले से कहा जा रहा है कि FC वापस बुला ली हो। नहीं, FC जो है वो फेडरल फोर्स है। जब हमें ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी हम उनको बुला लेंगे, और जब जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं होगी तो उसमें जो है वो, अब देखें ना, यहाँ पे कोई इंसानों का समुंदर लाना चाहता था, इस्लामाबाद को सीज़ करना चाहता था, घराव करना चाहता था, जलाओ करना चाहता था। हमने रेंजेस भी बुलाए, FC भी बुलाई और सिंध से पॉलिसी बुलाई। अब जब ये वो नाकाम होके जा चुका है और अब कोई इम्कान नहीं है कि दोबारा कोई इस किस्म की जुर्रत करे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि फॉर ऑल टाइम टू कम, ये मिथ जो है ना, अल्लाह के फजल से ये अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, ये हमारे हाथों ख़त्म हो चुकी है। अब इस्लामाबाद के ऊपर गिराओ, जलाओ
اور آگے حملہ آور ہونے کی بات جو ہے نا یہ ختم ہو چکی ہے. رانا صاحب ہیڈ آفس سے آخری جی سیکنڈ اینیورسری ہے وہ چاہتے ہیں آپ ان کو وش کر دیں. کس کو جی؟ CNN TV یار وہ آپ علیحدہ بات اجازت نہیں سر اوپر چلتے ہیں چاہے جی سر میڈم میڈم فرح گوگی صاحب آئے ایک وہ بڑی ایک پاپولر ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ ان کی گرفتاری کے لیے آپ قریب پہنچ چکے ہیں تو کوئی آج ان کی گرفتاری قریب ہے کیونکہ وہ اس نے جی بڑے پیسے بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے جتنی دلچسپی سے ان کا نام لیا ہے اگر وہ آ گئی تو پھر آپ کی اسپیشل ملاقات ان سے کروائیں گے. تھینک یو.